ایک دن میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، ہم وہیں کھڑے تھے۔ وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت سرخ رنگ کا اونٹ تھا جو میرے حضور علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے کا بیچنا ہے؟ سودا طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو گھر سے رقم ساتھ لے کر نہیں آیا، میں تو سیر کرتا ہوا نکلا تھا۔ تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے اور سودا بھی طے ہو گیا ہے۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کی قیمت آپ تک بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میرے حضور علیہ السلام اونٹ پکڑ کر گھر کی طرف چل دیے۔ جب میرے حضور علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ کیسا شخص تھا جو اونٹ لے گیا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس کا نام کیا ہے، کہاں رہتا ہے، اونٹ لے کر چلا گیا ہے، ادھار لے گیا ہے۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو ادھار دیں تو یا تو آپ اس کو جانتے ہوں یا درمیان میں اس کا کوئی ضامن ہو۔ دوسرے کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ ایک انجان شخص آیا، تم نے اس کا اتا پتہ نام تک نہیں پوچھا، قیمتی اونٹ پکڑا کر دے دیا۔ کیا تم سب کی عقل پر پردہ آ گیا تھا؟ کم از کم اس کا نام تو پوچھ لیتے۔ ایک بولا یار میں کیا کرتا، جب وہ باتیں کرتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہا۔ جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے قیمتی اونٹ ضائع کر دیا ہے تو اب تک جو خاتون خاموش بیٹھی تھی، سردار کی بیوی نے خیمے سے پردہ اٹھایا اور فرمایا خبردار، کسی نے بھی اس کے خلاف اگر بات کی تو اگر تمہاری اونٹ کی رقم دینے نہ آئے تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامن بنتی ہوں۔ لوگوں نے کہا تو اسے جانتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتی۔ پھر کیسے کہا کہ تو ضامن ہے؟ اس نیک بی بی نے کہا جب تم باتیں کر رہے تھے تو میں خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ صبر کرو، ابھی تمہارے پیسے آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام آ گئے پیسے لے کر، اور کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا ہے؟ کہا جی ہم لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت۔ انہوں نے کہا بھائی قیمت بعد میں دینا، پہلے یہ بتا کہ وہ محبوب رہتا کہاں ہے؟ غلام نے کہا سامنے مدینے میں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے پھر رقم بھی اپنے پاس رکھو، اونٹ بھی اپنے پاس رکھو، ہمارے دل بھی رکھ لو، ہمیں تو اب دن رات اس محبوب کا دیدار چاہیے۔ میرے حضور کی صورت ہی کیا دیکھی کہ سب کچھ ہی لٹا دیا اور سارے مسلمان ہو کر ان کی غلامی میں آ گئے۔ ایک اور مرتبہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے گزرے تو ایک گھوڑا بہت خوبصورت نظر آیا جو حضور کو پسند آ گیا۔ فرمایا بھائی کتنے کا ہے؟ بات چیت ہو گئی، سودا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گھر سے رقم لے کر آتا ہوں۔ حضور گھر کی طرف تشریف لے گئے، اتنے میں وہاں سے ایک شخص گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص نے گھوڑا خریدا ہے، اس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اس آنے والے نے زیادہ پیسوں کا لالچ دیا، کہا مجھے دے دو۔ لالچ میں آ کر اس نے گھوڑا آگے بیچ دیا۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے اور فرمایا لاؤ بھائی گھوڑا میرے حوالے کرو۔ کون سا سودا؟ میں نے تو کوئی سودا کیا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو سودا ہوا ہے، میں گھر رقم لینے کے لیے گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نے تو کوئی سودا ہی نہیں کیا۔ بحث بڑھنے لگی، لوگ اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا۔ حضور فرمائیں میں نے خریدا ہے، وہ کہے کہ میں نے بیچا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔ چونکہ وہ ہجوم سے ہٹ کر ایک کونے میں سودا ہوا تھا، اس وقت وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ
رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے حضور نے جتنے میں بتایا ہے اتنے میں ہی سودا ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے اور یہ شخص پیسوں کی لالچ میں آ کر مکر گیا ہے۔ جب گواہی ہو گئی تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسے مل گئے ہیں، میرا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، یہ لو گھوڑا لے جاؤ۔ جب لوگ ہٹنے لگے اور میرے حضور چلنے لگے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارے سے قریب بلایا اور فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ، تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو گواہی کیسے دے دی؟ جب تم نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر گواہی کیسے دے دی؟ یہ سن کر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پر تو میں اپنے رب کی گواہی دے دوں، آپ نے اللہ کی گواہی دی ہے تو کیا میں آپ کی بات کی گواہی نہیں دوں گا؟